شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بڑی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے کہ سید وفاء الحق شاہ صاحب بخاری ان کی زیر قیادت اور محترم جناب امجد ارباب عباسی صاحب کی زیر قیادت اور محترم جناب سلطان چشتی صاحب ان عظیم لوگوں کے زیر سایہ آج ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس نیکی کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وہ اور یہ ہوں گے کم ہمت میں ظلم و ستم سہ نہ سکے، ظلم و ستم کے دھارے پر کلمہ حق نہیں کہہ نہ سکے۔ کہ تم سے زیادہ طاقتور مگر چشم فلک نے دیکھا ہے، جب میرے خدا کا غضب آیا انعام زمین پہ رہ نہ سکے۔ ہے جان اس کی، ہے مال اس کا، ہم لینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی اس جہاں میں رہ نہ سکے۔ زندگی کی کرن ڈھونڈنے کو نکلے تھے، گزر گئی کئی صدیاں وہ گھر نہیں آئے۔ تلاش عزیز سے لوٹے تو ماؤں نے دیکھا، بیٹوں کے دھڑ تو آ گئے سر نہیں آئے۔ بتوں کے شہر میں نام خدا لکھ دینا، جہاں لکھنا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر پاؤں میں کچھ ڈالے رسول کے پھول تو پھول کی ہر ایک پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا۔ آپ اکیلے ہجرت میں نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، 10 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ 10,000 لشکر لے کر واپس پلٹے مکہ کی طرف۔ اور وہ علاقہ جن لوگوں نے آپ کو دیش سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، ان کی مشتیں باندھی گئی تھی، ہاتھ آگے پیچھے بندھے ہوئے تھے، سر مڑوائے ہوئے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، ملکوں پر ملک قائم ہوتے گئے 10 20 40 50 60 70 80 90 100 ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی۔ 110 120 128 ملکوں پر جب ہماری خلافت کو توڑا گیا، توجہ ہے صفائی، جب ہماری خلافت کو توڑا گیا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا پر چلنے والا پرچم اللہ تعالیٰ کلمۃ اللہ دنیا کے 128 ملکوں پر لہرا رہا تھا۔ پھر ہماری خلافت کو توڑ کے ہمارے ملکوں کو کاٹا گیا، توڑا گیا، ایسا ایسا 1 2 4 کر کے ہمارے ملک ہم سے انہوں نے چیز لی ہے، کافروں نے سازشوں کی انہوں نے، اور ہم سے ہمارے ملک لے کے آج 57 مملکتیں ہیں دنیا میں۔ ہمارے ایک خاندان نے، صرف عباسی خاندان نے، صرف ایک عباسی خاندان نے اس دنیا پر 500 سال سے زیادہ خلافت کی ہے۔ کتنے 100 سال سے؟ 500 سال سے زیادہ خلافت کی ہے صرف ایک عباسی خاندان نے، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے ملکوں کو توڑا، ہمیں آپس میں نا اتفاقی، آپس میں عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، حسد کا شکار کر کے، سازش کر کے ہمارے ملکوں کو توڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنی رحمت کی برکھا برسائی، اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا۔ یہ ملک سن 1947 سے ہمارے وجود میں آیا، دشمن نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا، یہ ملک نہ بن سکے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بنا دیا۔ پھر انہوں نے جنگیں لڑی، پھر 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، ہر وقت دشمن کی ایجنسیاں ہیں، INC ہے، مساق ہے، خاد ہے، یہ ساری کی ساری ایجنسیاں یہ کوشش کرتی رہی اس ملک کو تباہ کر دیں، جناب علیحدہ ہندوستان کو علیحدہ کر دیں، بلوچستان کو علیحدہ کر لیں، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کیا بات ہے۔ 71 کی جنگ ہو رہی تھی، مدینہ یونیورسٹی ہے، پاکستانی ایک طالب علم بیان کرتے ہیں کہ میں ہم کمرے میں سوئے ہوئے تھے، شہری کا وقت تھا، مجھے کمرے سے سسکیوں کی آواز آئی، میں نے کان لگا کے سنا، ایک ہندوستان کا مسلمان دعا کر رہا تھا، یا اللہ پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کی مدد فرما۔ روئے جا رہا ہے، جس طرح بچہ سورے لے کے روتا ہے، ایسے وہ رو رہا تھا۔ میں نے سے وکاس میں اس سے پوچھا، او بھائی تو ہندوستان کا ہے لیکن تو ہمارے میرے پاکستان کے لیے کیوں دعائیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں پاکستان کے لیے اس لیے دعائیں کر رہا تھا کہ میں ہندوستان کا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان، دنیا میں کہیں بھی 10,000 زیادہ ایک تنظیم کے بچے ماں نے بیٹے بھیجے، وہاں وہ گلشن جمع میں گیا، میں ایک گلی میں گیا، گلی نمبر 11 میں مجھے دوست نے بتایا یہ جو گلی ہے یہ پاکستان
کہوں گی کہ تم جاؤ اور جنگ میں جاؤ، فوج میں جاؤ۔ جب پاکستان کی باری آئی یوم دفاع کے موقع پر، کون سا یوم دفاع ہے؟ 6 شہداء کی فیملیوں کو GHQ میں بلایا گیا۔ عمیر عباسی ہمارے CMH مری کے CMH کے سامنے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ عمیر عباسی کی ماں کو بھی بلایا گیا کہ تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا، تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اس کی کہا میرا بیٹا کہا کرتا تھا عمیر عباسی محمد جی اب گولیوں سے بات آگے چلی گئی ہے، رشتے بات آگے چلی گئی ہے، جب بھی تیرے بیٹے عمیر عباسی کو لگے گا تو کم بھی لگے گا۔ اور پھر جب میرا بیٹا لڑتا ہوا، جب اس کو لگا، اس کو جب لیٹ نہیں لگا، اس کو جو ہے نا جب گولیاں نہیں لگی، پسٹل اور برش نہیں لگا، جب دشمن نے مارا تو اس کو میزائل مارا، میرے بیٹے کے چیخے اڑ گئے۔ جب اس کا تابوت آیا اس کی صرف ہڈیاں گوشت کے روکھے اس میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا۔ خدا کی قسم ہے اگر میرا ایک عمیر شہید ہو گیا ہے، میں نے دوسرے اس بیٹے کو عمیر کو میدان میں اتار دیا ہے۔ جب یہ بات نہیں کرے، اگر میرا 100 بیٹا ہوتا، میرا 1000 بیٹا ہوتا، میں یقین بات نہیں کرے اس کو میں پاکستان کے اوپر، اسلام کے اوپر میں اس کو قربان کرا۔ عزیز دوستو بزرگو، روس کے ٹکڑے کرنے والے ہندو کو توڑ کے رکھ دیں گے، روس کے ٹکڑے کرنے والے ہندو کو توڑ کے رکھ دیں گے، پاکستان کی جانب اٹھنے والی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ متھرا سوراج کے اندر کل بھی ہم نے توڑے تھے، کفر شرک کے ہر ہم کو اب بھی توڑ کے رکھ دیں گے۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، بڑے جہاز کے شعبوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ چلے ہندوستان سے لڑ دیں، ذرا کر کشتیاں ساری ان راستوں سے لوٹ کر ہم کبھی نہ آئیں گے، ہمارے جذبوں کی حدت سے بگڑ جائیں گی زنجیریں، یہ بازیاں جیت کر ہم ساری دنیا کو دکھائیں گے۔ یہ اسلام کے غلبے کی ذریعے مسجدوں کے اوپر بنے ہوئے مینار میزائل ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے میزائل ہیں مسجدوں کے اوپر بنے ہوئے مینار، مسجدوں کے اوپر بڑے ہوئے گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، مسجدوں کے نوازی اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم لڑیں گے، لڑو گے، مرو گے، جدوجہد کرو گے، ایمان سے لڑو گے، خدا کی قسم لڑو گے۔ سرشام میں چلتی دنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ رہے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دب لیں گے۔ یہ بات تیار ہے دنیا پہ، ہم بھی ہیں تلوار بھی ہیں، بس میں جہاں کو مہکائیں گے، کیا خود نہا کر دم دیں گے۔ اب سوچا ہے کفیل انجام کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ دوسرے سے دیے تو جی لیں گے، یہ جام شہادت، یہ جام شہادت، یہ جام شہادت۔